السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3، سورت البقرہ کی لاسٹ 2 آیات، آخری 2 آیات، the last 2 verses of سورت البقرہ، آیت نمبر 285 and 286۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ Welcome my dear sisters once again. Yes, Shamim. Kindly share the screen. ہاں الحمدللہ سورت البقرہ کے آخر تک ہم لوگ پہنچ گئے اللہ کے حکم سے۔ Though it took us almost 1 year, but 3 times a week and 1 year, so it means almost 4 to 5 months. Alhamdulillah. اور ہماری سپیڈ معنی نہیں رکھتی، معنی یہ رکھتا ہے کہ ہم نے کیا سمجھا، کیا سیکھا، ہمارے عمل میں کیا آ رہا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا قرآن پر۔ اوکے، ان آیتوں کا پہلے ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی امپورٹنس کی حدیث بھی ہم پڑھیں گے اور پھر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا یہ کمپلیٹ نہ ہو، بھلے آیتیں صرف 2 ہے، بٹ یہ اللہ کے عرش کے خزانے میں سے ہے۔ یہ 2 آیتیں اللہ کے عرش کے خزانے میں سے ہے، تو وی ول ناٹ رش وتھ اٹ انشاءاللہ۔ کتنے لوگوں کو یہ دونوں آیتیں یاد ہے؟ مجھے لگتا ہے سب کو یاد ہوگی، ہے نا؟ اور ان کو ہم کب پڑھتے ہیں ان دونوں آیتوں کو؟ کسی کو پتہ ہے؟ بجی رات میں سونے سے پہلے۔ رات میں سونے سے پہلے۔ کب؟
हर عشاء کے रात, بعد جی हर रात सोने से पहले. यस. और क्यों पढ़ते इसे हर रात सोने से पहले؟ کہ حضور پاک نے کہا یہ کافی ہے نا. बताओ किशोर. खदीजा. شیطان ہمیں حفاظت ہوتی ہے شیطان سے، فرشتے مقرر ہو جاتی ہے حفاظت کی. تو دیکھیے کہ ہماری کیا کیا سوچ ہے اور کیا ہمیں پتا ہے اور کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو ہمارے کچھ مسکنسیپشنز بھی کلیئر ہو جائیں گے. ہم لوگ ہر چیز میں سوچتے ہیں کہ فرشتے مقرر ہو جائیں گے، تو ہر چیز میں نہیں ہوتا ہے ایسے. اس لیے آتھینٹک حدیث جو ہمیں بتائے گی وہی بات صحیح ہوگی انشاءاللہ. تو صحیح کو جاننا اور پھر غلط کو چھوڑ دینا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. حدیث ہم تھوڑا رک کر کرتے ہیں، پہلے ہم آیت کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول، آیت 285. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے. ابھی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہی ہوں. آپ امیجن کریں کہ یہ ہو رہا ہے ایک کنورسیشن، کیونکہ یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی معراج کی رات میں ایک حدیث کے مطابق، اور وہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو کہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں 3 گفٹس دیے گئے تھے. وہ 3 گفٹ کیا تھے؟ نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 سورت بقرہ کی آخری 2 آیات 285 اور 286، اور نمبر 3 تھرڈ گفٹ کیا تھا کہ جو کوئی توحید کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے، شرک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گی، ان کی بخشش ہو جائے گی. یہ 3 گفٹس دیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جلدی سے دوہرا دو ان کو خدیجہ. جی، سورہ بقرہ کی آخری 2 یہ آیات ہمارے رسول سے آخر تک، اور 5 نمازیں، اور یہ کہ تیسرا یہ کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، شرک نہ کرے، تو اس کی بخشش ہو جائے گی. ویری گڈ. یہ سب کہاں ہوا تھا؟ کب ہوا تھا؟ معراج میں سدرۃ ایگزیکٹلی. المنتہا کے پاس. ہاں، تو اب جو ہے نا آپ یہ امیجن کریے، اپنے دماغ میں یہ لائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں وہاں پر ہے، اللہ کے حضور ہے نا. اللہ کا دیدار نہیں ہوا تھا، بٹ اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. اب جو ہے اب اس سین کو امیجن کرے اور ان آیتوں کو ہم اس کانٹیکسٹ میں سمجھیں گے. اور اس سے پہلے بھی یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھے تھے. پچھلی آیت میں صحابہ کرام بہت گھبرا گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ کیوں گھبرا گئے تھے؟ آیت 284 میں اللہ نے فرمایا تھا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اسی کی اونرشپ پرماننٹ ہے. اور اگر تم جو کچھ ظاہر کرو یا جو کچھ تم بیان کرو، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو خیال بھی تم کو گزرتے ہیں، اس کا بھی حساب لے گا تم سے اللہ. آڈٹ ہوگا، اکاؤنٹ ہوگا، اور پھر اللہ بخش دے گا جسے وہ چاہے اور عذاب دے گا جسے وہ چاہے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ آیت نازل ہوتے ہی صحابہ اکرام بہت گھبرا گئے تھے، ہے نا. اب ہم کہیں گے کہ یہ آیتیں تو مدنی سورہ ہے، سورہ بقرہ، یہ تو مدینہ میں نازل ہوئی تھی، رائٹ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو مکہ میں ہوئی تھی، دیٹ از آلسو رائٹ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کا جو خوف تھا
وہ اللہ سے یعنی کتنے سچے تھے اللہ سے، ایک یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ یہ کر چکے ہم لوگ پچھلی کلاس میں، جب صحابہ کرام گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا، کہ ہمارے دلوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہماری نفس پر، ہماری سوچ پر، اگر اس کا بھی حساب ہونے لگا تو ہم سب کیا ہوگا، ہم سب کا؟ سوریا بھی آ گئی۔ جی بھائی، بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم یہودی اور نصارہ کی طرح کہو گی کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا؟ تمہیں تو کہنا چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ ویری گڈ۔ تو یہ جو ہم نے سنا اور ہم نے مانا، یہ جواب ہم کو اس آیت میں ملے گا۔ تو یہ سارا کانٹیکسٹ آپ کو اب سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تعریف کر رہے کون؟ اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ویلکم کیا گیا وہاں پر معراج کی رات میں 7 آسمانوں کے اوپر، اس آیت کے ساتھ آمن الرسول، یہ تعریف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول ایمان لائے۔ کیسا ایمان لائے؟ سچا ایمان، پکا ایمان، اور سب سے پہلے ایمان لائے۔ اوکے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان نہیں لائے، اور کون ایمان لایا؟ دیکھتے اس آیت میں، اب وٹ ٹو وٹ کریں گے، اب آپ کو بات سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما، اس پر جو، انزل، جو نازل کیا گیا، اتارا گیا، الیہ، اسی کی طرف، یعنی کیا نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کیا گیا۔ کس کی طرف سے؟ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ یہاں پر یہ جو ہی آ رہا ہے، یہی کس کے لیے ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ تعریف کر کے فرما رہے کہ اللہ کے رسول ایمان لائے اس کتاب پر، اس وحی پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ان پر۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک سٹروک ڈالیں گے، اور یہ تعریف یہاں پر ہو گئی۔ اب کیا آیا ہے اس کے بعد؟ اس کے بعد کیا نظر آ رہا ہے سوریا؟ والمؤمنون، والمؤمنون، اور اب تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اور مومن بھی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بھی تعریف کر دی کہ مومن بھی ایمان لائے رسول کے ساتھ۔ تو رسول کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ مومن کون تھے؟ نمبر 1 صحابہ اکرام۔ تو سب سے پہلے صحابہ اکرام کی بھی تعریف ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی بھی ہو رہی ہے اور میری بھی ہو رہی اس آیت میں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیوں یہ آیتیں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ ہاں، تو اب اللہ کے رسول اور تمام مومنوں کی تعریف ہو گئی۔ کس چیز کے لیے تعریف ہوئی بتائیے؟ کیونکہ وہ ایمان لائے۔ ہاں، اور یہ ایمان کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ سب سے بڑی آزمائش بھی ہے، سب سے بڑا گفٹ بھی ہے، اور سب سے بڑا آنر بھی ہے۔ یہ ایمان لانا سب سے پہلے کیا ہے؟ نمبر 1 وہ آزمائش ہے۔ کیا رسول پر آزمائش نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا امیجن کیجئے آپ، کہ وہ ہماری طرح نارمل انسان تھے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، بزنس کرتے، شادی کی، بچے ہوئے، اور پھر اچانک سے ایک دن ان سے کہہ دیا گیا، ایک فرشتہ نظر آ رہا ہے زمین سے لے کے آسمان تک، ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، اتنا بڑا فرشتہ نظر آ گیا، اور پھر وہ کہنے لگا اقرا، پڑھو، اور وہ کہتا ہے، وہ آپ کو گلے لگاتا ہے، اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ تو اس بات کو ماننا آسان ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، کیا اس بات کو ایکسپٹ کرنا آسان ہے؟ بہت مشکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے شاکنگ ریولیشن وہی کو ایکسپٹ کیا. اس کا بوجھ اتنا بھاری تھا، فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی، سوشلی، تو اسے آپ نے ایکسپٹ کیا، اس ذمہ داری کو اٹھایا، نبھایا. اور پھر صحابہ کرام کے لیے کیا آسان تھا کہ اچانک سڈنلی اگر وہ کہہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل تک تو میں نہیں تھا لیکن آج سے میں تمہارا رسول ہوں اور اللہ کی مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، تو کیا وہ صحابہ کرام ان لوگوں کے لیے ماننا آسان تھا؟ It was not easy to believe, to have faith. اس لیے نمبر 1 آزمائش تھی، نمبر 2 گفٹ تھا، اور نمبر 3 آنر تھا، یہ ایمان لانا. اور ہمارے لیے آسان ہے کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں اس گھر میں جہاں ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا، ایمان کو، نماز کو، اسلام کو. لیکن جو ریورٹس اسلام لاتے ہیں ان کے لیے وہ سیم آزمائش ہے جیسے صحابہ کرام کے لیے تھی. اوکے، اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کلن آمن، سب کے سب ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کتنی خوشی سے فرما رہے کہ سب کے سب ایمان لائے. کس پر لائے؟ باللہ، نمبر 1 اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانے کی ڈیفینیشن بتا دو جلدی سے سوریا، شمیم. توحید باجی، لا الہ الا اللہ. اوکے، ویری گڈ. ایمان کی ایک ڈیفینیشن سکھائی تھی آپ کو. ایمان کا مطلب ہے مان جانا. دیکھیے ایمان کے اندر ہی ورڈ ملتا ہے ہم کو، ایمان میں مان جانا. کس کو مان جانا؟ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی ہر ایک بات ماننا. لکھ لیجیے اگر کسی نے نہیں لکھی ہے ڈیفینیشن. ایمان کا مطلب ہے مان جانا، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی ہر ایک بات ماننا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہر ایک کی جو ایمان لایا. نمبر 1 اللہ پر، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر. ہر وہ جو ایمان لایا ان سب چیزوں پر، کیونکہ ہمارا ایمان وہ انکمپلیٹ ہے، آدھا ادھورا ہے اگر ہم اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر نہ لائے، یا دوسرے رسولوں پر نہ لائے، یا اللہ کی دوسری کتابوں پر بھی نہ لائے، تو ایمان انکمپلیٹ ہے. تو ایمان کمپلیٹ ان 4 انگریڈینٹس ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ پر ایمان کہ اللہ صرف ایک ہے، اور اللہ کی جو 99 صفت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اسپیشل ہے. نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے بٹ وہ اللہ کے اتنے فرما بردار ہے، وہ اللہ کے ہر حکم کو بخوبی نبھاتے ہیں 24/7. نمبر 3 اللہ کی کتابیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے جب چاہا، جیسے چاہا، اپنے رسولوں تک اپنے فرشتوں کے ذریعے یہ کتابیں پہنچائی. اور اللہ کے رسول اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اللہ نے چاہے اللہ نے بھیجے. اور ان رسولوں کا کام کیا تھا کہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر زمانے میں اللہ کا یہ میسج، توحید کو پہنچائے، اسلام کو پہنچائے. سو دے ور ایمبیسیڈرز آف اللہ. ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اب کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی ایمان لاتے ہیں وہ ایمان لانے والے کیا کرتے ہیں؟ لا نفرقو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فرق کرتے. لا نفرقو، نہیں ہم فرق کرتے. وی ڈونٹ ڈسکریمنیٹ، ڈسٹنگوش، بین احدم، درمیان کسی ایک کے، ان بٹوین اینی آف، من رسولہ، اللہ کے رسولوں میں سے،
ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی فرق نہیں کرتے, کسی کو اونچا کسی کو نیچا رسولوں میں سے نہیں کرتے, کیونکہ تمام اللہ کے رسول ہیں. ہاں لیکن ان کا کیا ہے, ہر ایک کی فضیلت الگ ہے, ہر ایک کا مرتبہ اللہ کے پاس الگ ہے. لیکن ہمارے لیے سارے رسول کیسے ہیں؟ at the same level. We don't distinguish between them. کرتے ہیں, اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہو گیا, کیا پھر ہمارا ایمان مکمل ہے اگر ہم رسولوں کے بیچ فرق کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں نہیں میں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتی ہوں, باقی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نہیں, تو پھر یہ کیا ہو گیا, یہ ہماری ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے. اور یہاں پہ اللہ نے ہماری تعریف اسی وجہ سے کی ہے کہ ہم کسی رسولوں میں فرق نہیں کرتے. دس از ایکسپیکٹڈ آف اس. سمجھ میں آ رہا ہے یہاں تک کہ شمیم, آل کلیئر؟ جی اوکے, اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہاں اب جو ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تسلی دیتے ہوئے یہ سکھایا کہ کیا کہو, سمعنا و اطعنا, تو صحابہ اکرام نے بھی جلدی سے یہ کہا, وقالو, اور انہوں نے کہا, کیا کہا, سمعنا, سنا ہم نے, و اطعنا, اور اطاعت کی ہم نے, we listened and we obeyed. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور یہودیوں نے کیا کہا تھا اس کے اپوزٹ میں؟ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. ہاں, اور ہم کو کیا سکھایا گیا, ہمیں کیا کہنا ہے؟ سمینا و اطعنا, ہم نے سنا اور مانا, اطاعت کی. یس. اب آپ مجھے بتائیے کہ قرآن نازل ہی کیسے ہوا تھا؟ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سناتے یا قلب مبارک میں ان کو الہام کرتے وحی کے ذریعے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو کس کو سناتے؟ صحابہ کرام کو. تو صحابہ کرام نے کیا کہا کہ ہاں آپ جو بھی ایک آیت پڑھتے ہو ہمیں سناتے ہو تو ہم اسے سنتے ہیں. ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے سن کر ماننا. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے صرف سننا کہ ممی کب سے بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ بچہ, ادھر آؤ بچہ, ادھر آؤ, بچہ سن رہا ہے, اس کو سنائی دے رہا ہے, اس کے کان بند نہیں ہے. لیکن اگر وہ جواب دیتا ہے, اپنی ماں بلا رہی ہے تو اپنی پاس اس کے پاس اٹھ کے جاتا ہے اسی وقت, تو اس نے صرف سنا ہی نہیں, اس نے کیا مان بھی لیا. اب ممی جو کچھ اسے کہے وہ اس کی بات کو سن کر اس پر عمل کرے, اسے اوبے کرے, تو کیا ہو گیا, اطعنا. سمجھ میں آ گیا؟ ویسے ہی صحابہ اکرام کو سکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے ہر آیت کو سنا اور ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. We hear and we obey. ابھی آج ہم بھی دیکھیے ہر آیت پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں نا, ہمارے کانوں سے سن رہے. جب کانوں سے سنتے ہیں تو اطاعت, اوبیڈینس کیسے ہوتی ہے سوریا؟ سن تو کان رہے نا ہمارے, پھر اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ عمل کر کے. کیسے؟ سنا تو کانوں نے نا, عمل کیسے ہوتا ہے پھر؟ اعضاء سے. ویری گڈ. ابھی اس پہ تھوڑا سا ہم لوگ بات کریں گے بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس آیت کا, کہ جب بھی ہم
کوئی بات سنتے ہیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہے تو کان ہمارے سینسری آرگنس ہے نا, اور بات تو کوئی اور بھی سن سکتا ہے, ایک غیر مسلم بھی سن سکتا ہے. اذان روز ہوتی ہے, ہم مسلمان بھی سنتے ہیں, غیر مومن بھی سنتے ہیں, برابر. اب کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے دل میں ایمان ہے تو ہمارے سارے آرگنس کنیکٹڈ ہے نا, دل میں ایمان ہے. اب یہ کان سے سنی ہوئی بات دل کو چھوتی ہے, پھر وہ دماغ تک پہنچتی ہے, تو دل اور دماغ دونوں کوآرڈینیشن میں آتا ہے. یور ہارٹ اینڈ یور برین دے کوآرڈینیٹ, جب دونوں سنک میں ہوتے ہیں, ہے نا, دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ دل بول رہا ہے ہاں, دماغ بول رہا ہے نہ. مومن کا دل بھی بولتا ہے ہاں اذان ہو رہی ہے, چل اٹھ نماز پڑھ. دماغ بھی کہتا ہے مومن کا کہ اذان ہو رہی ہے, چل اٹھ نماز پڑھ. تو اب مومن کیا, دماغ اس کے پیروں کو آرڈرز دیتا ہے تو پیر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ واش روم جا کر بسم اللہ کہہ کر وضو بنا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. مرد حضرات مسجد کی طرف بھاگتے ہیں. الحمدللہ, یہ ہو گیا مومن کا عمل. غیر مومن یا جو مومنوں میں جن کا ایمان کچا ہے تو ان کا دل کہتا ہے کہ ہاں ہاں سن لیا, بٹ ٹھیک ہے, پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا, اٹس اوکے. ابھی دل نے یہ کہہ دیا ڈاماڈول والی بات, کچا ایمان, تو دماغ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر دل ہی کہہ رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یا بعد میں پڑھ لیں گے, جمعہ کو پڑھ لیں گے, بڑی رات کو پڑھ لیں گے, تو پھر دماغ آرڈر نہیں دیتا آپ کی باڈی کو, نہ پیر اٹھتے ہیں, نہ ہاتھ اٹھتے ہیں, نہ وضو بنتی ہے, نہ نماز. سو یو سی ہاؤ اٹ از کنیکٹڈ. ویسے ہی اب جب تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا سنا, جب تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو ہم تو صرف نماز ہی کو سمجھتے تھے کہ روز ایک عبادت کا طریقہ ہے. لیکن اب جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے, آپ بتاؤ مجھے, کہ جیسے ابھی ہم نے اس کی آیت پڑھے, ہمیں سود نہیں لینا ہے, ہمیں صدقہ دینا ہے, قرضہ دینا ہے وداؤٹ سود. تو اب آپ کا دل اور دماغ آپ کو کیا آرڈر دیتا ہے؟ باجی سب عمل کرے, جو پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرے. ہاں, اگر آپ دیکھتے ہو کہ کوئی تکلیف میں ہے, اس کو صدقے کی ضرورت ہے, ہیلپ کی, تو کیا ہوتا ہے, آپ کا دل اور دماغ ایک سنک میں ہے یا نہیں ہے؟ جی باجی ہے. ہاں, اور وہ پہلے بھی تھا. پہلے تھا پر اویئرنیس نہیں تھا باجی. اب پڑھنے کے بعد اویئرنیس آ رہا ہے تو ہم اس پہ عمل کرنے کا ہم کو زیادہ ایگرنیس ہے. So why don't you use this what we just spoke? ابھی دیکھیے, ابھی ہم نے جو بات کی ہے کہ پہلے ہم کو معلوم تھا کہ سود حرام ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے خود اسے اس طرح قرآن کی آیتوں میں نہیں پڑھا تھا, نہیں سنا تھا, جیسے ابھی ہم نے سنا, برابر خدیجہ. تو ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ ہم کو معلوم ہے لیکن کبھی ہم لین دین سود کا کر لیتے تھے. ہم نے گھر لے لیا سمجھو لون پر, انٹرسٹ ای ایم آئیز پے کر رہے, یا کار کے لیے ای ایم آئیز پے کر رہے, تو ہمارے دل کو پتا تھا, بٹ ہمارا دل بولتا تھا کہ سب کر رہے ہیں تو کرنا ہی پڑے گا. تو آپ کا دماغ بھی بولتا ہے کہ ہاں پھر کر لے, اور آپ کر لیتے تھے. لیکن اب جب آپ نے اس طرح کانوں سے سنا, اور اب آپ کا دل کیا کہتا ہے اور دماغ کیا کہتا ہے, اب بتاؤ مجھے جلدی سے. کشور, اینی بڑی, سوریا, بولو بولو. it is like a Quran is like a guide, اور ایک دم بلیک اینڈ وائٹ میں جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا ہے تو we know exactly کہ ابھی ہم کو یہ کرنا ہے, کہ یہ ابھی آ گئے ہیں ڈائریکٹیوز, تو ہم لوگوں کو یہ فالو کرنا ہے ادھر. So is your heart and brain in sync now and your it is in ears? sync. Yes, now the
जो कान सुन रहे हैं अभी हम लोग उसको अमल में ला रहे हैं, सो नाउ इट इज इन सिंक। या अभी समझो, अभी तक हमने सूरह नूर नहीं पढ़े हैं, अभी तक हम आगे की सूरतों पर नहीं गए हैं, तो अभी तक वो ऑर्डर्स या वो अमल जब करने की बात आती है, तो अगर हमने नहीं पढ़ा है इतने अच्छे से, डिटेल में नहीं समझा है, तो अभी तक वहां हम अमल में कच्चे हो रहे हैं। लेकिन जो पढ़ लिया, सुन लिया, आर वी इन सिंक नाउ शमीम? इंशाल्लाह, यस मैम, वेरी कैन मच। यू सी द डिफरेंस इन योर सेल्फ? यस मैम, जैसे सूद की आयतें हैं, हम लोगों को अभी तक यानी कि कच्चा पक्का पता था, लेकिन अब जब पता चल गया है तो नाउ वी आर लाइक कि नहीं बाबा, जो भी करना है हमको अपने जितना है उतने में करना है। वी डू नॉट वांट टू एक्सीड दैट, एंड यू नो अल्लाह ताला के फरमान के अगेंस्ट नहीं जाना है। एग्जैक्टली कि अल्लाह ने फरमा दिया जंग करोगे तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, तो अब ये बात दिल में भी उतर गई, दिमाग में भी फिट हो गई, दैट्स वाई वो अमल में नहीं आ रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है सामिअना व अताअना, इसे हमें 24 आवर्स दिल में, दिमाग में फिट कर लेना है कि नहीं, जो कुछ हम सुनेंगे ना कुरान में से, बस उसी पर अमल करेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो ये क्या हो गई? ये हो गई 100% ओबीडियंस। ये क्या हो गई? 100% ओबीडियंस। आपको याद है अपनी इबादत की डेफिनेशन क्या है? सुरैया को याद है? इबादत इज इक्वल टू obedience plus Plus worship worship. plus obedience. जी वेरी गुड। इबादत इज इक्वल टू वर्शिप प्लस ओबीडियंस। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आप कि हम अगर सिर्फ नमाज पढ़ रहे, रोजा रख रहे, हज कर रहे, ज़कात दे रहे हैं, लेकिन ओबीडियंस नहीं है, ये अताअना नहीं है, तो क्या हमारी वर्शिप, हमारी इबादत पूरी हुई? नहीं हुई। इसलिए अताअना इसको क्या करता है? 100% कंप्लीट करता है। और ये हो गई अब एक सच्चे मोमिन की क्वालिटी। अब क्या होता है कि अल्लाह, कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं पूरी कोशिश, लेकिन इससे पहले नहीं करते थे। इससे पहले तो हमने सूद भी लिया दिया, इतने रोजे छूटे, इतने गुनाह हुए, इतने झूठ बोले, इतनी गीबतें किए, तो उसका क्या? तो अल्लाह ने हमें क्या सिखा दिया आगे? गुफरानक, कि ये भी कहो कि अल्लाह, गुफरान का मतलब क्या है? कि अल्लाह तेरी बख्शिश चाहती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ। या अल्लाह, मैं गिड़ गिड़ा कर तुझसे माफी मांगती हूँ कि इससे पहले जो मुझसे इतने सारे गुनाह हो गए, या अल्लाह उसका मैं क्या करूं? तो तू मुझे तू बख्श दे, उन तमाम गुनाहों के लिए बख्श दे। और आज भी मैं जो सुनती हूँ, तो 100% अमल करने की कहाँ है मुझ में ताकत? आगे आ रहा है, हमारी सारी कमजोरियां अल्लाह ताला हमें गिना रहे हैं, बिकॉज अल्लाह नोज अस वेरी वेल। तो हमें ये सिखा दिया कि आज से जो सुनूंगी वो करूंगी, जो पास्ट में हो गया उसे तू माफ कर दे। आज भी मेरी कुछ कमजोरियां है, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ मजबूरियां है, या अल्लाह, इसीलिए तू पिछला भी माफ कर, आज का भी माफ कर, और आने वाली जिंदगी में भी या अल्लाह तू मुझे माफ करते जा, करते जा, करते जा। जस्ट इमेजिन कि रात में सोते वक्त अल्लाह के साथ ये कन्वर्सेशन हो रहा है हमारा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज की रात में हो रहा था, वो हमारा यहाँ पर हो रहा है हर रात। तो फिर हमारी हर रात क्या हुई? अब आप इमेजिन करके बताइए कि क्या हमारी हर रात मिराज की रात की तरह नहीं हुई? अगर हम ये कह रहे, होगी तो बहुत बड़ी गुस्ताखी ये कहना। कैन यू हियर मी? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। यस। हाँ तो बोलो सुरैया कि इतनी बड़ी गुस्ताखी हम नहीं कर सकते, लेकिन जब ये हम पढ़ रहे तो हम
बाजी आपकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ अब गई थी, वो मुझे दिख रहा था, अल्लाह माफ करे। हाँ सुरैया, तो क्या हम हर रात जब ये पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं समझकर, या बस रट्टा मारे और हो गया? बाजी समझ के पढ़ना चाहिए. ये तो बहुत बड़ा ऑनर है कि हम ऐसा रिलेट करें कि हमारी हर रात महराज की हो. और कितनी खूबसूरत आयतें हैं, और अल्लाह से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं हम लोग कि अल्लाह मैं मानूंगी तेरी हर बात, तो ये शर्त है माफी की। अब देखिए आपको समझ आ रहा है ये जॉइंट है या नहीं? वक़ालू समिअना व अताअना, वो कहते हैं कि हमने सुना और हम मानते हैं, और गुफरानक कनेक्टेड है कि जब तक तुम सुनोगे नहीं, अमल नहीं करोगे, अगर अमल नहीं करोगे तो माफी नहीं मिलेगी। तो हम लोग सिर्फ तस्बीह लेकर बैठ जाए और अस्तगफिरुल्लाह 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 करते जाए और अमल ना करे, कोई अल्लाह की कोई बात ना माने, तो क्या वो माफी होगी ऐसी जैसी ये माफी होगी? समझकर अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसके आगे रब्बना, अभी यहाँ से दुआएं, ये छोटी सी एक दुआ पहले यहाँ मिल गई, रब्बना व इलैकल मसीर। तो ये रब्बना गुफरानक के साथ कनेक्टेड है। पहले क्या कहा? गुफरानक, मैं बख्शिश मांगती हूँ तुझसे। क्यों? क्योंकि रब्बना, तू मेरा रब है, सिर्फ मेरा नहीं, हमारा रब है। तो जब हम ये पढ़ते हैं ना अपने घर में, तो ये पूरे घर वालों के बिहाफ पर हमारी हो जाती है। और इसीलिए अल्लाह ने हमें कोई दुआ सिंगुलर में ज्यादा नहीं बल्कि प्लूरल में सिखाई है हर दुआ रब्बना कहकर। तो या अल्लाह, तू हमारा रब है ना, हम तेरी बात मानते हैं ना, इबादत भी सिर्फ तेरी करते हैं, शिर्क नहीं करते, तो तू हमें माफ कर दे। और तुझे कितना पसंद है माफ करना या अल्लाह, सबसे ज्यादा तुझे माफ करना पसंद है। तू गफुरुर रहीम है, अरहमुर राहिमीन है, और व इलैकल मस्वीर, और तेरी ही तरफ तो लौटना है हमारा, द रिटर्न इज टुवर्ड्स यू। इसलिए तेरी माफी, तेरी बख्शिश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक तू माफ ना करे तो हमारा कुछ भी ना बने। ठीक है? कोई चॉइस है हमारे पास अल्लाह के सिवा और कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर माफी भी उसी से मांगनी। यहाँ पर 285 हमारी कंप्लीट हुई। अब जो है हम थोड़ी सी हदीस पढ़ लेते हैं और फिर 286 करते हैं इंशाल्लाह। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इन दोनों आयतों को 285 और 286 को रात को पढ़ ले, उसे ये दोनों काफी है, उसे ये दोनों काफी है। फिर से एक बार पढ़ती हूँ, लिख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, कि जो शख्स इन दोनों आयतों को रात को पढ़ ले, उसे ये दोनों काफी है। क्या मतलब होता है काफी है? शैतान करीब नहीं आएगा, उसकी हिफाजत होगी। ओके, और फिर सारे अमाल, अगर कुछ दूसरा भी ना पढ़े, यही तो आयत भी पढ़े तो भी ठीक है, काफी हो जाएगा। ओके। और कुछ? तुम्हारा जवाब सही है खदीजा। और कोई जवाब? जी छोटे गुनाह होंगे वो माफ हो जाएंगे उस दिन के। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर भी है ये वाली हदीस। हाँ, इसके दो मतलब मिलते हैं हमको।
एक तो काफी है का मतलब ही समझ में आ गया कि दिस इज इनफ, यू डोंट नीड एनी मोर दुआ, यू डोंट नीड एनी मोर जिक्र ऑल्सो, ये तुम्हारे लिए काफी है, अगर इतना ही पढ़ लिया तो भी सफिशिएंट है ना। क्योंकि रात में हम लोग को नींद आती है ना, और कभी ऐसा भी होता है कि आप रोज भले जिक्र करके सोते हो, बट किसी दिन आप बीमार हो, थक गए हो, तो आप नहीं कर पा रहे हो, तो इतना आपने पढ़ लिया ये दोनों आयतें, तो दे आर सफिशिएंट फॉर यू। इससे ज्यादा जो भी जिक्र करो तो वो तुम्हारे लिए बोनस है। ओके, सेकंड सफिशिएंट का मतलब है कि कयामत के दिन भी ये दोनों आयतें तुम्हारी निजात के लिए भी काफी है। ओके, ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्कॉलर से जो कुछ मुझे पॉइंट्स मिले हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कयामत के दिन ये दोनों आयतें आपकी निजात के लिए काफी है। और दुनिया में जैसे खदीजा ने कहा कि शैतान ही से नहीं, हर चीज के शर से हिफाजत के लिए पूरे दिन में हम पर जो मुसीबतें, तकलीफें, बीमारियां और बोझ और जिम्मेदारियां, उन सब के लिए भी ये दो आयतें काफी है। तो ये क्या हो गया, जैसे आप कोई मल्टीविटामिन लेते हो तो आपकी वो मल्टीविटामिन आपको सफाइस करती है हर चीज के लिए। दिस इज जस्ट लाइक अ डिवाइन मल्टीविटामिन अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया है। इट इज सफिशिएंट, इट कवर्स एवरीथिंग फॉर यू। अल्हम्दुलिल्लाह। जब बोल दिया सफिशिएंट है तो फिर क्या आप ऐसा करते हो कि विटामिन ए की अलग गोली, विटामिन बी की अलग, विटामिन सी अलग, विटामिन डी अलग, विटामिन और मिनरल्स की अलग और कैल्शियम की अलग, इतना सब लेते बैठते हो पूरा दिन, या एक मल्टीविटामिन इज इनफ? Just one is enough. Multivitamin. वेरी गुड। हाँ, तो अल्लाह ताला ने भी हमारे लिए ये इंतजाम इन दो आयतों के जरिए कर दिया। अब समझ आ गई ये हदीस। अब और हदीस में चलते हैं। नेक्स्ट मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सूरह बकरा की आखिरी आयतें अर्श के नीचे के खजाने से दिया गया हूँ। मैं सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें अर्श के नीचे के खजाने से दिया गया हूँ। फुल स्टॉप। उसके आगे है, मुझसे पहले किसी नबी को ये नहीं दिया गया। मुझसे पहले किसी नबी को ये नहीं दिया गया, यानी सच अ स्पेशल गिफ्ट, और अल्लाह के अर्श के खजाने में से है। तो आप इमेजिन करें खजाने में क्या होता है। खजाने में तो नायाब हीरे, मोती, वेल्थ, है ना। सबसे वैल्यूएबल खजाना है ये, अल्लाह के अर्श के नीचे से हमें मिला है। तो क्या हम इसकी वैल्यू करते हैं? अगर नहीं करते तो इंशाल्लाह आज से करेंगे और समझ कर पढ़ेंगे। और जो सेकंड आयत अभी बाकी है 286, उसमें हमारे लिए दुआएं अल्लाह ने ऐसी सिखा दी हमको कि ये दुआएं हमारे पूरे दिन रात दुनिया और आखिरत के लिए काफी हो जाती है। सुभान अल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट हदीस पढ़ लेते हैं। ये वाली मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई थी। सही, आप लोग सिर्फ सुन लीजिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कराई गई और आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे जो 7वें आसमान पर है, वहां हुजूर को 3 चीजें दी गई। नंबर 1 5 वक्त की नमाजें, नंबर 2 सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, और नंबर 3 तौहीद पर रहने वालों की बख्शिश। ठीक है,
ایک اور میں فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آخری آیتیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دی گئی، جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی تھی، نہ میرے بعد کسی کو دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک حدیث بہت اچھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیتے۔ کیوں ہنس دیتے؟ ہنس کے فرماتے یہ دونوں رحمان کے عرش تلے کا خزانہ ہے۔ کون دونوں؟ آیت الکرسی بھی اور یہ دونوں آیات بھی۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں 3 راتوں تک پڑھی جائے، جس گھر میں یہ دونوں آیتیں 3 راتوں تک پڑھی جائے، اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ کیا فرمایا؟ اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ حدیث ہو وہ، اسے ریپیٹ کرے گا کوئی؟ جی، حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ 2 آیتیں 3 راتوں تک پڑھی جائے، اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ حدیث ہو۔ یس، تو اب دیکھیے کہ ایک جو ہم پڑھ رہے ہیں سورت البقرہ، اور سورہ بقرہ کے لیے بھی یہی حدیث آئی تھی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ کویشچن کیا تھا کہ باجی ہم لوگ روز نہیں پڑھ سکتے سورہ بقرہ، تو کیسے کرے؟ پھر شیطان تو کیسے بچے ہم شیطان سے؟ تو ناؤ وی گیٹ دا آنسر کہ یہ حدیث ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی کہ ہر روز تم پوری سورہ بقرہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ ہاں، جو پڑھے گا اس کا بہت فائدہ ہے، لیکن کمپلسری نہیں کیا گیا کہ ہر روز پڑھنا ہے۔ جتنی بھی آپ پڑھ سکو آپ پڑھو، 1 دن میں نہیں تو 2 دن میں ختم کرو، 3 دن میں ختم کرو، نو پرابلم، پڑھتے رہو، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، یہ نہیں بولے کہ روز پڑھا کرو۔ گاٹ اٹ؟ تو وہ بھی ایک خوف دل میں سے نکال دو کہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھیں گے تو بہت اجر ہے، بہت فائدہ ہے، شیطان سے دور رہیں گے۔ لیکن یہ دونوں آیتیں تو روز پڑھ سکتے ہیں نا، اور آیت الکرسی بھی روز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر شیطان سے حفاظت ہو گئی نا، شیطان گھر کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ تو now you got the resolution for this, شمیم؟ جی باجی، I used to find it very hard کہ سورہ بقرہ اور سورہ عمران اگر ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے تو کیسے ہوگا، but this is a good solution۔ ہاں، ابھی اس کا جواب ہم کو آگے آ رہا ہے 286 میں، کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنا مشکل دین نہیں بنایا ہے، اس دین کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بوجھ نہیں بڑھانا چاہتا۔ ہاں، جو پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھے، میں کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن اتنا آپ اپنے آپ کو برڈنڈ بھی فیل نہ کرے، بیکاز اٹ از ناٹ فرض کی ہر روز کرنا۔ اوکے، اب یہ مل گیا نا کہ یہ کافی ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی نہ کرے یہ بھی نہیں، بٹ یہ تو کرنا ہی ہے انشاءاللہ۔ اوکے، اب یہ والی حدیث جو سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، آپ کو اگر یاد ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین بیٹھے تھے ایک دن، تو اچانک ایک بہت ہی دہشت ناک بڑے دھماکے کی آواز آسمان سے آئی، تو جبرائیل امین نے اوپر کو آنکھیں اٹھائی اور فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا
کہ آسمان کا یہ وہ دروازہ ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا. آسمان کا یہ وہ دروازہ ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا. اس سے ایک فرشتہ اترا. اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیے، آپ کو وہ 2 نور دیے جاتے ہیں. یو ہیو بین گفٹیڈ 2 نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. اور وہ 2 نور کیا ہے؟ نمبر 1 سورت فاتحہ، اور نمبر 2 سورت بقرہ کی آخری آیات. ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا. ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا. حدیث اوور. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ جبریل امین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے تھے، آسمان کا دروازہ کھلا، فرشتے نے آ کر ہی آپ کو نور دیے، تو پھر معراج کی رات میں کیسے ملے؟ تو دیکھیے کہ اگر آپ غور کریں گے اس حدیث پر، تو یہ فرشتے نے آ کر خوشخبری دے دی تھی آپ کو کہ آپ کو یہ دیا جاتا ہے، اور پھر ایکچوئل میں آپ کو یہ دونوں آیتیں معراج کی رات میں گفٹ کی گئی. Now you see the difference and the reality. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اور خوشخبری بھی اور دیا بھی گیا. خوشخبری دی گئی، اس فرشتے نے آ کر خوشخبری دی، اور معراج کی رات میں یہ آیتیں آپ کو گفٹ کی گئی. یس. اور جو بتایا گیا کہ آسمان کا یہ وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے کتنے سارے دروازے ہیں. الحمدللہ. اور ہمیں ایک بھی نظر نہیں آتا، نہ کوئی دھماکہ سنائی دیتا ہے. الحمدللہ. اور وہ اسپیشل فرشتے نے آ کر اسپیشل خوشخبری اسپیشلی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ ان 2 آیتوں کی اسپیشل ہونے کی ویلیڈیٹی. گاٹ اٹ؟ کہ یہ کتنی اسپیشل آیات ہے. الحمدللہ. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں. $286. لا یکلف اللہ نفسا. اب یہ دیکھیے اللہ تعالی مومنوں سے فرما رہے کہ یہ جو صحابہ اکرام گھبرا گئے تھے نا کہ ہمارے تو دلوں کا بھی حساب ہوگا تو ہم کیسا دیں گے، کیونکہ دلوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. کوئی خیال آ جاتا ہے، کبھی کسی چیز کو دیکھ کر لالچ ہو جاتی ہے، تو وہ ہم کیسے کنٹرول کریں؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی یہ ساری ہماری جو ٹینشنز ہے، ان ٹینشن سے ہم کو ریلیف کر دیے. کیا ریلیف مل رہی ہے؟ لا یکلف اللہ. لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. یکلف نہیں پابند کرتا، نہیں تکلیف دیتا. کون؟ اللہ. اللہ تکلیف نہیں دیتا. کس کو؟ نفسن. کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اللہ تکلیف نہیں دیتا. اوکے. اللہ سوائے وسعہا، سوائے جتنی کی اس کی طاقت ہے، سوائے جتنی اس کی وسعت ہے، طاقت ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہی اللہ اس پر بوجھ ڈالتا ہے. اب یہ کون سے بوجھ اور کون سی تکلیف کی بات ہو رہی ہے؟
जैसे एक औरत देख लीजिए कि जब वो औरत फुल अपनी प्राइम एज को पहुंचती है, उसके मेंस्ट्रुएशंस भी हो रहे हैं, उसकी बॉडी फुल्ली डेवलप्ड है, फिर वो जब अपने बच्चे को कंसीव कर सकती है, तो अल्लाह ने उसके अंदर वो पहले ताकत रख दी है कि वो अपने पेट के अंदर बच्चे को लेकर चल सकती। लेकिन अल्लाह को ये मालूम है कि अगर प्रेगनेंसी के पहले दिन ही वो बच्चा जितना 9 महीने का होता है उतना बड़ा पेट उसका पहले दिन ही हो जाए, तो कितनी मुश्किल होगी वो औरत के लिए। इमेजिन कर रहे हो आप कि जितना बड़ा पेट आपका 9 महीने यानी डिलीवरी के वक्त होता है, उतना पेट अगर आपका प्रेगनेंसी के पहले ही दिन हो जाए, तो क्या आप उसे उठा सकते हो पहले ही दिन? क्या क्या फर्क है दोनों में, खदीजा? जी, बहुत बड़ा फर्क है, इतना औरत है नहीं ना? उठा सकती। हाँ, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ पे जो हमको प्रॉमिस कर दिया ना कि जितनी जिसमें ताकत है मैं उतना ही बोझ डालता हूँ, इसका मतलब भी ये है कि अल्लाह की हिकमत है कि वो धीरे 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 हमारा बोझ बढ़ाता है। हम जब कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले हम हरकत सीखते हैं, पहले हम अलिफ बा ता सा सीखते हैं, फिर हरकत सीखते हैं, फिर धीरे 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 हम कुरान पढ़ने लगते हैं। छोटा बच्चा पहले लेटा हुआ रहता है, फिर धीरे धीरे क्रॉल करता है, फिर उठकर बैठना, बैठकर फिर धीरे से हाथ पकड़कर खड़ा होना, और फिर खुद इंडिपेंडेंटली खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो अल्लाह ने ये जो हमारे अंदर पोटेंशियल रखा है, उसकी हिकमत के साथ फिर वो धीरे धीरे हम पर आजमाइशें भी बढ़ाता है और हमें उस हाईएस्ट लेवल तक, फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। पहले ही दिन बच्चा क्या उठकर भाग सकता है, बोल सकता है। बच्चा पैदा हुआ और आज ही वो बोलना भी सीख गया, उसने रीडिंग भी कर ली, राइटिंग भी कर ली। इज इट पॉसिबल? नो। सिर्फ कुछ अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े थे। तो व्हाट अ शॉकिंग मिरेकल इट वाज। तो इस तरह मरियम हाँ, इस्लाम को भी 9 महीने का हमल हो गया था ना जिब्राइल इस्लाम की कोख से। क्या हुआ था? 9 महीने का हमल हो गया था ना मरियम इस्लाम को जब जिब्राइल इस्लाम ने फूंक मारे थे। नहीं, एट वंस थोड़ी 9 महीने का हो गया था। इट वॉज ऑल्सो स्लो डेवलपमेंट, जैसे नॉर्मल होता है, और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। ओके, ऐसा कहीं भी नहीं मिलता कि इट वॉज डायरेक्टली अ 9 मंथ प्रेगनेंसी। नो। ठीक है, अगर आपको मिले तो मुझे बताना। हाँ, तो अल्लाह ने बता दिया कि किसी